नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में शब-ए बारात का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही महरूमीन की कब्र की सफाई कर मट्टी डालते हैं। मस्जिदों, मदरसों व इमाम बाड़ों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मगरिब के इशा की नमाज के बाद मस्जिदों में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे इबादत मशगूल हो जाते हैं। घर में महिलाएं, युवतियां इबादत करती हैं। आधी रात के बाद मोमीन कब्रिस्तान जाते हैं, अपने महरूमीन की मग़फ़रत के लिए फतेहा ख्वानी करके अल्लाह से इनको बख्शवाने के लिए दुआ करते हैं। इस दिन घर में विभिन्न प्रकार का पकवान बनता है। अपने अजीज महिलाओं को त्योहारी के रूप में भेजते हैं। इस त्यौहार को शिया समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं कि आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत मानते हैं। खुशी फज्र की अजान से पहले दरिया के किनारे हुआ व इबादत करते हैं तथा आतिशबाजी करके खुशी का इजहार करते हैं। अपने इमाम की विलादत व मस्जिद व इमाम बाड़ों में जश्न महफिल मुशायरे करते हैं। देखने को मिला कि दिल्ली के दिशा गार्डन के निगम पार्षद श्री वी सिंह पवार ने सुंदर नगरी कब्रिस्तान में सुबह 10 बजे कब्रिस्तान का निरीक्षण किया तथा कब्रिस्तान की कमेटी अध्यक्ष आकिल राणा व इनकी टीम से मुलाकात की। सुबह से ही वीर सिंह पवार ने निगम कर्मचारियों की समुचित सफाई व्यवस्था कराने के लिए कर्मचारी लगा रखे थे। मौके पर स्वयं पहुंचकर कब्रिस्तान के कोने कोने का जायजा लिया। अध्यक्ष के कहने पर जेसीबी मंगाई गई। इनके इस रवैये से मुस्लिम समाज में एक अच्छा पैगाम पहुंचा, जिसको देखकर मुस्लिम समाज इनके समक्ष कार्य की सराहना व प्रशंसा कर रहे थे। वीर सिंह पवार ने सबका साथ, सबका विकास व भारत की गंगा जमुना तहजीब का परिचय दिया। यदि सभी भाजपा नेता इस तरह का अमल करें तो दुनिया से भारत के भाईचारे का पैगाम जाएगा। दोस्तों, उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। ये जानकारी कैसी लगी, हमें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। नमस्कार, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ बाहर हैदर। 2025 के अंदर आज शब-ए बारात, इबादत की रात, बंदे को अल्लाह के करीब लाती है। हम कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सारे नज़ारे दिखा रहे हैं। तमाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आज कब्र के अंदर आई है, मेरे लेफ़्ट साइड जो है मेरी माँ कमर जहाँ बिनते ग़ुलाम सरवर की कब्र है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके लोगों ने जो है इस कब्र को सजा रखा। ये दुनिया के अंदर ही है, जैसा करोगे औलादे वैसे ही करेंगी। कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आए। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम लोग जो आए इसलिए आते हैं, अपने बुज़ुर्गों की मग़फ़रत के लिए आए। तो यहाँ पे जो लोग आज दुआएं कर रहे हैं, ये बच्चे आ रहे हैं, कल ये बूढ़ बुज़ुर्ग होंगे तो इनकी दुआ के लिए इनके जो हैं वो बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर तमाम हम तस्वीरों के अंदर दिखा रहे हैं। मैं इधर से घूम जाता हूँ, ये दिखाता हूँ मेरे बैक साइड के अंदर जो है किस तरीके जो है यहाँ पर तमाम आवाम है। और इस तरीके तमाम आवाम आ रही है कब्रों के अंदर। ये कुरान की तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों की मग़फ़रत की दुआएं कर रहे हैं। तमाम मैं तस्वीरों के अंदर दिखा रहा हूँ। यहीं तस्वीरों के अंदर दिखा रहा हूँ कि मेरे बैक साइड के अंदर किस तरीके जो है यहाँ पे देखिए काफ़ी तादाद, क्योंकि ये सिलसिला जो है बाद मग़रिबैन शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला जो है फ़ज्र की नमाज़ तक चलता है। जब तमाम फ़ज्र की अज़ान होगी, लोग कब्रिस्तानों से निकलने के बाद मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, जब घर जाएंगे, क्योंकि ये पूरी रात जो है मग़फ़रत की है। आज के दिन जो हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल होती है और जो हमने गुनाह करे हैं वो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो तमाम लोग जो मेरे दर्शक हैं, जो लोग हैं वो देख रहे हैं, जो मेरे ख़ास करके बच्चों के लिए मेरा यह है कि बच्चों इस बात पर ख़ास तरीके ध्यान रखना कि आज अपने तुम बुज़ुर्ग की कब्रों के अंदर जाओगे, फ़ातिहा ख़वानी करोगे, कल तुम बुज़ुर्ग बनोगे तो कल तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे फ़ातिहा ख़वानी के लिए आएंगे। शब-ए बारात इबादत की रात है, बंदे के अल्लाह के करीब लाती है। इसी के ऊपर हम तमाम आलिमों का जो है वो बयान ले रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना जुड़ चुके हैं उवैस साहब। शब-ए बारात की जो रात है दरअसल इसका मतलब होता है लोगों को गुनाहों से निजात दिलाने वाली रात, और ये साल में एक मरतबा आती है। इसीलिए मुसलमान जो है इस रात में जागने का, इबादत करने का अहतमाम भी फरमाते हैं। और ये रात हमें तमाम इंसानों को एक पैगाम ये भी देती है कि इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए, सरकश नहीं बनना चाहिए। अपने मालिक और पैदा करने वाले का बंदा बन के, नेक बन के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला इस रात में गुनाहगारों को माफ़ फरमाता है।
اور بخشش کا اہم اعلان ہوتا ہے. تمام گناہ گاروں کو، تمام بڑے بڑے ظالموں کو، مجرموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تاکہ وہ اس رات میں اللہ سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکیں اور انسانیت کے لیے کام کر سکیں. یہی اس رات کا پیغام ہوتا ہے. اس رات میں ہم مسلمان جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، پھر اگلے دن میں روزہ رکھتے ہیں. اور ہماری جو رات ہے شب برات، یہی پیغام تمام انسانوں کو دیتی ہے کہ سب مل جل کر رہیں، ایک بن کر رہیں اور کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں. کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، انسان تو انسان ہوتا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ نرمی کا، حسن اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ ہو. یہی پیغام ہماری رات یہ دیتی ہے. اور اسی لیے ہم لوگ جو ہے اس رات میں جمع ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں اور ایک اچھی صاف ستھری زندگی گزارنے کا کہہ لیجیے سنکلپ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. یہی ہماری اس رات کا پیغام ہوتا ہے. ہم آشو صاحب سے پوچھیں، آشو صاحب جو شب برات ہے آج، جو اس کا کیا نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ سب ساتھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سب قدر آنے والی ہے، کل سب قدر ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے کہ لوگ پریشان ہوں یا ہمارے دین کو نقصان پہنچے یا ہمارے کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچے. ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب ہماری ٹیم ہے پوری ماشاءاللہ اس چیز پہ فوکس رکھتی ہے کہ ہم سب مل کے رہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نئی اسمبری کے اندر ہندو مسلم سب بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، سارے تہوار ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں. سب قدر بھی ہم سب مل کے مناتے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے لوگوں نے یہی پیغام دیا سب کو، نوجوان ساتھیوں کو، کہ کوئی بھی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا جس سے کسی کو نقصان پہنچے. اور یہاں پہ بھی شیعہ جامع مسجد کے اندر جو ہے تمام اعمال ہوئے، نماز ہوئے. نماز کے بعد یہ فوراً یہ بات جو ہے یہ محفل امام زمانہ ہوئی. ہمارے ساتھ مولانا غلام علی صاحب جڑ چکے ہیں. ہم انہی سے پوچھتے قبلہ جو یہ جشن منایا جاتا ہے اس کے بارے میں دو شب کہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس تاریخ کی ولادت کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام زمان علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہے اس شب میں. تو گویا کہ یہ شب مبارک شب ہے، یہ رات مبارک رات ہے. اس رات میں اعمال قبول ہوتے ہیں. اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے اس میں غسل کیا جائے اور اعمال کیے جائیں، استغفار کیا جائے. اللہ سے یہ رات ملاتی ہے. اللہ اور معبود اور بندے کا اس سے ربط رہتا ہے. تو گویا کہ اس رات جتنی عبادت کی جائے گی اللہ اتنے ہی گناہ معاف کرے گا. اس لیے یہ حدیث میں ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو جتنے قطرے اس کے جسم سے گرتے ہیں اتنے ہی گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. پھر جو بھی یہ اعمال انجام دے گا تو اللہ اسے اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دے گا کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. اور پھر نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو بھی ایک روزہ رکھے گا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہو. یہ کتابوں میں سے ثابت ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے، اس لیے کہ یہ اللہ سے قریب کرتا ہے اور گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے درخت سے گر جاتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ سب کو مبارک ہو. بہت دیکھیے مولانا جو ہے ابتار سے بتایا، ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت ڈاکٹر شمس الحسن صاحب جڑ چکے ہیں. کسی تعارف کے موقع انہی سے کہتے ہیں کہ جو آج امام زمانہ کی ولادت ہے اس کے اوپر چند اشعار پیش کیجیے. دیکھیے ہم آج کی شب اب سے تھوڑی دیر بعد صبح ہونے سے پہلے، سحر ہونے سے پہلے یا عین بالکل سحر کے وقت اپنے اپنے عریضے لکھتے ہیں اور دریا میں ڈالتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام زمانہ تک ہمارے عرضی اور ہماری درخواست پہنچتی ہے. تو اسی سلسلے میں کہ سلیقہ سیکھو اپنے آنسوؤں کو خرچ کرنے کا، جہاں مشق سکینہ ہو وہیں پر چشم تر رکھ دو. علاقے میں اگر تالاب یا دریا نہیں کوئی، عریضہ لکھ کے اپنا پرچم عباس پر رکھ دو. عریضہ لکھ کے اپنا پرچم عباس پر رکھ دو. وہیں ہمارے ساتھ مولانا صابر قادری صاحب جڑ چکے ہیں. مسجد تو یا رسول اللہ کے امام جمعہ ہیں. ہم انہی سے قبلہ جو شب برات یہ بنائی جا رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے مسجدوں کے اندر، اس کے بارے میں دو شب کہیے. جی
جناب بہار حیدر صاحب، آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر اپنی رحمت اور اس کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی میرا بندہ رزق مانگنے والا ہے، کوئی میرا بندہ روزی مانگنے والا ہے، کوئی میرا بندہ اولاد مانگنے والا، جو چیز جائز مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات، اور اسی رات میں تمام مسلمان مومن اپنے مرحومین کی قبروں پر قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر تمام عالم اسلام کے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قبروں پہ جانے سے روکتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، 3 سال پہلے سب جاتے تھے، سیما پوری کے اور لوگ بھی جاتے تھے، لیکن اب نہیں پتہ کیا ہو گیا، کون سا مولانا نے فتویٰ دے دیا۔ تب کہ میرے آقا تو فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فإنہا تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارا قبری حلت لہو شفاعتی، غبار المدینہ شفاء من کل جزام۔ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ میری قبر پہ جنت لے جاؤ۔ بتائیے لوگ قبروں پہ جانے سے روک رہے ہیں، تب کہ میرے آقا نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم جمعۃ مرۃ غفر اللہ لہ وکتب برا۔ آقا فرماتے جو اپنے والدین کی قبر پہ جمعے کے دن زیارت کی نیت سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں تو تمام مومنوں سے اپیل کروں گا کہ مرنے کے بعد اگر ماں باپ کی وہ قبر جس میں والدین قبر کے اندر ہیں، ان کے اوپر مٹی ہے، مٹی میں مدفون ہے، اس مٹی کو دیکھنے سے اللہ گناہ معاف فرما رہا ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کیا نہیں عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہی پیغام دوں گا، کسی دعا کی ضرورت نہیں۔ ماں نے دعا کر دی، باپ نے دعا کر دی، کسی مولانا کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کی دعا لے لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے جتنا نبی کی دعا امتی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 اشعار۔ اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ابھی مولانا نے جو قادری صاحب نے جو بتایا، انہوں نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہے اور قرآن بھی انہی پہ نازل ہوا۔ تو مولانا نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو قرآن کا یا حدیثوں کا ترجمہ بتایا کہ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں، تو رسول کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام وہ کلام ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا بہت پیغام انہوں نے دیا ہے۔ جو یووا ہیں یا جو لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، قرآن کے اندر بھی مغفرت کے بارے میں لکھا ہے۔ کئی بھی ہم نے جو عالموں سے سنا، یہ سنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو جب مردہ وہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ زندہ ہیں، وہاں پر قبروں پہ جانا، دعا کرنا، ان کی مغفرت کرنا اپنے بزرگوں کی، یہ اسلام کا ایک بنیاد ہے اور ایک اسلام کا ایک پیغام ہے، سنت ہے۔ بنے رہیے بہار حیدر کے ساتھ، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے سلام، نمستے۔
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।